اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کتاب الصلاۃ، نماز کا بیان۔ حدیث نمبر 67۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نقش والی چادر میں نماز پڑھی۔ آپ کی نظر اس کے نقوش پر پڑ گئی، یعنی آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی نظر نقوش کی طرف چلی گئی، تو آپ نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس واپس لے جاؤ۔ یعنی انہوں نے جو تھی، ایک صحابی رسول تھے، انہوں نے یہ تحفہ دی تھی شاید، یا انہوں نے دی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چادر کی جگہ سادہ چادر لے آؤ، کیونکہ اس چادر سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے میری نماز سے غافل نہ کر دے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی جو نماز ہے اس میں آپ کی نگاہ جو تھی اس نقوش کی طرف چلی گئی، تو آپ نے اس چادر کو ہی ہٹا دیا۔ یعنی ہر وہ چیز جو کہ ہماری نماز کے خشوع و خضوع میں خلل پیدا کرے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ سادی جا نماز ہو اور سادی چادر ہو۔ کوئی ڈیزائن والی چادر اگر ہوتی ہے یا ڈیزائن والے کپڑے ہوتے ہیں، تو عموماً نماز پڑھتے ہوئے ہمارا ذہن جو ہے وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے۔ ایک اور بات یہ کہ اکثر ہمارے ہاتھوں میں انگوٹھیاں، چوڑیاں، کوئی جیولری ایسی ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارے ہاتھوں پہ ہماری نگاہ جاتی ہے۔ پھر جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ہمیں چبھتی ہیں، ہمارے کپڑوں میں ایسی کچھ لیسز لگی ہوتی ہیں، کچھ ایسے اسٹونز لگے ہوتے ہیں جو ہماری نماز میں خلل پیدا کرتے ہیں۔ تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے نماز کے دوران جو ہے تھوڑا سا پرہیز کیا جائے، تاکہ یہ کہ ہماری نماز میں خشوع و خضوع برقرار رہے۔ اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے کچھ پہن رکھا ہے، کوئی ایسا لباس پہن رکھا ہے جس پہ کوئی نقش و نگار ہیں، کچھ پھول ہیں، تو یہ کہ نماز پڑھنے سے پہلے ایک بڑی سی چادر لے کر اس میں اپنے آپ کو ڈھانپ لیا جائے، تاکہ یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارا ذہن نہ بٹے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ بندہ جب تک میری طرف متوجہ ہوتا ہے میں بھی اس کی طرف توجہ کرتا ہوں، اور جب بندے کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو میں بھی اس کے پاس سے ہٹ جاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہی ہمارے پاس نہیں ہے تو اس نماز کا فائدہ کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں جو ہے پاک صاف رہنے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا جو ہماری نماز کے دوران خلل پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمیں کچی پیاز اور لہسن کھانے سے منع فرماتے ہیں کھانے سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بدبودار چیز ہوتی ہے، منہ سے بدبو آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ ہماری مسجد میں نہ آئے جو کچا پیاز یا لہسن یا کوئی بدبودار چیز کھائے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور آدمیوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، اور اگر تمہیں شدید بھوک ہے اور تمہارے سامنے کھانا آ گیا یا شدید قضائے حاجت کا تمہیں جانے کا وقت ہے، یعنی تمہیں جو ہے وہ تمہیں حاجت ہے کھانے کی یا بھوک کی یا قضائے حاجت کے لیے، تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، کہ پہلے تم اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے خیالات کو جو ہے اپنے کھانے پینے یا قضائے حاجت کی طرف رکھے گا، اور پھر اس کی توجہ عبادت کی طرف، نماز کی طرف اس خشوع و خضوع سے نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنے کھانے کو اگر تمہارے سامنے آ گیا تو وہ پورا کر لو۔ ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز کے سے پہلے ہی ہمیں کچھ باتوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں، اور نماز کے دوران بھی جو ہے وہ ہمیں اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ دوسری طرف ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو، جو ابو العاص کی بیٹی تھی، انہیں اٹھائے ہوئے تھے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت قیام میں انہیں اٹھا لیتے تھے اور سجدہ کرتے وقت ان کو زمین پر بٹھا دیتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت بچے کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑے گی۔ یہ بہانہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔
بلکہ اگر بچہ تنگ کر رہا ہے اور نماز کا وقت ہے، بچہ 2 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، 2.5 سال کا ہے، اور یہ کہ بچہ جو ہے وہ نماز کے دوران ماں کو نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو ماں جو ہے ایک چھوٹے بچے کو جو ہے وہ اپنی گود میں رکھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ گود میں اٹھا کر بھی وہ نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ نماز نہیں چھوڑے گی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی صورت اللہ کے رسول نے نماز سے دور رہنے کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا کہ تیمم کا حکم آ گیا، یعنی کہ اگر پانی نہیں ہے تو پاک مٹی سے وضو کرو، پاک مٹی سے جو ہے تیمم کرو، لیکن تم نماز پڑھو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ بہت سہولتیں دی ہیں، لیکن ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو کیا ہم پاک صاف ہیں، کیا ہمارے منہ سے بدبو تو نہیں آ رہی، کیا ہمیں نماز کے علاوہ کوئی اور ایسی حاجت تو نہیں جو ہماری نماز میں خلل پیدا کرے۔ تو بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی تمام جو ہے وہ انسانی ضروریات جو ہے ہماری پوری کر کے اور پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، تاکہ ہم خوشی و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھ سکیں۔